والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو مجھے فوری طور پر شہر چھوڑ کر گاؤں کا رخ کرنا پڑا۔ گاؤں میں ہماری کافی زمین تھی، کئی گودام تھے، ایک بہت بڑا پولٹری فارم اور مچھلی کا فارم تھا۔ اپنی زندگی میں والد صاحب کی شدید خواہش رہی کہ میں گاؤں آ جاؤں اور زمینداری میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن میں نے بالکل مختلف مزاج پایا تھا۔ در حقیقت اپنی زندگی کا بیشتر حصہ شہر رنگ و بو لاہور میں گزارنے کے بعد میں دیہی ماحول اور زندگی سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ میں انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہتا تھا، لیکن ناکامی کے بعد BSc کیا اور پھر صنعت و حرفت میں اپنی دلچسپی کے سبب ایک چھوٹی سی فاؤنڈری کی داغ بیل ڈالی۔ یہ فاؤنڈری دن بدن ترقی کے مراحل طے کر رہی تھی، مگر اچانک والد صاحب حادثے کا شکار ہو گئے۔ خوشاب سے لاہور آتے ہوئے ان کی کار ایک راہگیر کو بچانے کی کوشش میں بس سے جا ٹکرائی۔ والد صاحب اور ان کا ایک ملازم رب نواز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک وکیل صاحب اور ایک ملازم کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ گاؤں میں پہنچتی مجھ پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زمین کے معاملات، فارموں کی دیکھ بھال، ملازمین کے تنازع، رشتہ داروں کی ریشہ دوانیاں، یہ سب کچھ جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مصروفیت کی اس تند و تیز آندھی میں میرا شوق خزاں رسیدہ پتے کی مانند نہ جانے کہاں اڑ گیا۔ لاہور میں مجھے اپنا کام پہلے بند اور پھر ختم کرنا پڑا۔ یوں میں نے زراعت کے بجائے صنعت کو ذریعہ معاش بنانے کا جو خواب دیکھا تھا، وہ ابتدائی مراحل میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اب میں تھا، آبائی حویلی تھی اور حویلی کے جھمیلے تھے۔ مجھے چھوٹے مالک کا خطاب دے کر عزت و احترام کی ایک ایسی مسنت پر بٹھا دیا گیا تھا جس کے میں ہرگز لائق نہیں تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ایک آزاد خیال اور رنگین طبع شخص تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ کہنے میں بھی باک نہیں کہ میں 2+2=4 کا قائل تھا۔ ہر معاملے میں حقیقت پسندانہ رویہ اپناتا تھا، حتیٰ کہ شدید رومانی معاملات میں بھی میں نے کبھی ہوش و خرد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ شہر میں نے بڑا بھرپور وقت گزارا تھا، ہر لمحے سے مسرتیں کشید کی تھیں، لیکن گاؤں میں یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہاں کے اور شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اوپر سے میرے سر پر ادب و احترام کا جو پگڑ رکھ دیا گیا تھا، وہ مجھے گردن ادھر ادھر گھمانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس صورتحال پر 1000 بار لعنت بھیج چکا تھا، لیکن فوری طور پر چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ہماری حویلی میں ایک لڑکی رابعہ عرف رابو کام کرتی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اگر اس کے چہرے پر کوئی چیز خوبصورت کہی جا سکتی تھی تو وہ ہونٹ تھے۔ لگتا تھا کہ یہ ہونٹ کسی حسین و جمیل لڑکی کے چہرے سے اٹھا کر رابو کی ناک کے عین نیچے رکھ دیے گئے تھے۔ گداز، رسیلے اور لرزاں ہونٹ، جنہیں دیکھ کر دل میں خود بد سی ہونے لگتی تھی۔ رابو کی عمر بمشکل 16 سال رہی ہوگی۔ رنگ گندمی تھا، بال لمبے مگر خشک اور الجھے سے۔ جسم عام لڑکیوں جیسا تھا، یعنی جیسا عام لڑکیوں کا کپڑوں میں دکھائی دیتا ہے۔ میں اکثر اسے اپنے قرب و جوار میں دیکھ چکا تھا، لیکن کبھی زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ شاید اس میں زیادہ غور کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی اب میں چھوٹا مالک تھا۔ ایسی عام سی لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن کو سوچنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا تھا؟ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑکی میری زندگی میں کیا اہمیت اختیار کرنے والی ہے۔ میرے بارے میں میرے دوستوں میں مشہور تھا کہ جہاں داد اصولوں، ضابطوں کا بہت پابند ہوں، اور اگر کسی سے ہاتھا پائی بھی کرنی ہو تو ہاتھا پائی کے لیے مخصوص ڈریس پہن کر جاتا ہوں۔ یہ بات درست بھی تھی۔ میں ہر کام میں کرینے کا خواہش مند رہتا تھا۔ ایک روز میں منہ ہاتھ دھو کر غسل خانے سے برآمد ہوا تو میرا تولیہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ تولیے کی عدم موجودگی مجھے ہمیشہ آگ بگولا کر دیتی تھی۔ میں نے ماما کو ڈانٹ کے پوچھا کہ تولیہ کہاں ہے؟ حویلی کی سب سے تجربے کار ملازمہ ہونے کے باوجود وہ سہم گئی۔ گھبرا کے کہنے لگی، میں نے رابو سے کہہ تو دیا تھا کہ
تولیہ غسل خانے کے باہر لٹکا دے۔ پھر وہ رخ پھیر کر رابو کو آوازیں دینے لگی، رابو، او رابو، کہاں مر گئی؟ ادھر آ، جلدی آ۔ چند ہی لمحے بعد رابو تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ حسب معمول اس کے سر پہ سلوٹوں والی سفید اوڑھنی تھی۔ وہ حیران نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی ماما کو دیکھنے لگی۔ ماما نے ساری ذمہ داری رابو پہ تھوپتے ہوئے گرج کے کہا، حرام خور کلموہی، تجھے صبح کہا نہیں تھا چھوٹے مالک کا تولیہ ان کے کمرے میں رکھ کے آ؟ رابو ہونٹوں پہ زبان پھیر کے رہ گئی۔ جی وہ میں بھول گئی تھی، دراصل ماں۔ کچھ کہتے کہتے آواز رابو کے گلے میں اٹک گئی۔ کیا ہوا تیری ماں کو؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے مالک، ماں کو بخار آ رہا ہے 4-5 دنوں سے۔ کل ایک دم سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے پتہ چلا تو میں گھبرا کے جلدی سے گھر چلی گئی تھی، تو تولیہ یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا۔ اب کیا حال ہے تمہاری ماں کا؟ پہلے سے اچھا ہے جی، رابو نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے کہا۔ وہ تشکر آمیز انداز میں سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ میرا نرم رویہ دیکھ کر بوڑھی ماما نے بھی اپنے تیور درست کر لیے۔ بولی، ویسے تو بڑی محنتی ہے جی، مشین کی طرح کام کرتی ہے، پر آج کل ماں کی وجہ سے ذرا پریشان رہتی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ میں نے ماما کے خوش آمدی لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آتی ہے یہ؟ ماما حیرت سے میری طرف دیکھ کے بولی، آنا کہاں سے ہے جی، یہیں رہتی ہے، حویلی کے پچھواڑے، رب نواز کی بیٹی ہے۔ میں اس اطلاع پر چونکا۔ اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے میں کتنا بے خبر ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، رب نواز اس ملازم کا نام تھا جو والد صاحب کے ساتھ حادثے میں جاں بحق ہوا تھا۔ والد صاحب کے بقول یہ شخص ہمارا جدی پشتی ملازم تھا۔ غالباً رب نواز کا دادا ہمارے پردادا کی حویلی میں کام کرتا تھا، اور یہ تعلق اس سے پہلے بھی قائم تھا۔ یہ لوگ دیندار نامی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ رب نواز کا دادا قتل کے کسی جھوٹے مقدمے میں انگریزوں سے سزائے موت پانے والا تھا۔ ہمارے پردادا نے اپنے اثر و رسوخ سے اس کی جان بخشی کروائی۔ اس کے بعد اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ ہمیشہ اس حویلی کا خدمت گزار رہے گا، اور اس خدمت کے بدلے کوئی نقد معاوضہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے پردادا بارسوخ زمیندار ہونے کے علاوہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ہندو، سکھ، گھر ہر مذہب کے لوگ ان کی توقیر کرتے تھے۔ والد صاحب بتاتے تھے کہ رب نواز کے دادا نے اپنی بیوی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ ہر صبح اپنے بالوں سے حویلی کے دیوان خانے میں جھاڑو دیا کرے۔ یہ اور اس قسم کی کئی اور باتیں رب نواز کے خاندان سے منسوب تھیں۔ اس خاندان کے 3-4 افراد ابھی بھی ہماری حویلی میں مختلف کام کرتے تھے، ان میں ماما بھی شامل تھی۔ یہ رشتے میں رابو کی خالہ تھی۔ دھیرے دھیرے، بالکل غیر محسوس طور پر، میں رابو میں دلچسپی لینے لگا۔ میں اسے کنکھیوں سے کام کاج کرتے دیکھتا۔ اس کی چوڑیوں کی مدھم کھنک مجھے محظوظ کرتی تھی۔ وہ کسی دن نظر نہ آتی تو مجھے انتظار رہتا تھا۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور دلربا لڑکیاں گاؤں میں اور میرے ارد گرد موجود تھیں۔ شکل و صورت کے علاوہ ذہانت کے لحاظ سے بھی رابو کسی خاص زمرے میں نہیں آتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ بہت خوش گفتار ہو۔ ہاں، تھوڑا بہت پڑھی لکھی ضرور تھی۔ اس نے مڈل کیا تھا۔ گاؤں میں یہی بڑی بات تھی۔ بہرحال اس کی یہ تعلیمی قابلیت میرے لیے متاثر کن نہیں ہو سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 2 وجوہات کے سبب میری نگاہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے ہر وقت میرے ارد گرد رہتی ہے۔ دوسری وجہ، زیادہ اہم وجہ، یہ ہے کہ وہ میرا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے۔ پچھلے 7-8 ماہ میں صرف ایک تولیے والی غلطی اس نے کی تھی، ورنہ شکایت کا موقع ڈھونڈتا ہی رہ گیا تھا۔ میں جب فارم سے حویلی پہنچتا تھا، کمرے میں ہر شے زبردست کرینے سے رکھی ملتی۔
بستر بے شکن، الماری کے پٹ بند، گھر پہ پہننے والا لباس استری شدہ کھونٹی پہ ٹنگا ہوا۔ غرض میرا کمرہ ہی نہیں، پوری حویلی میں کرینے کی ایک لہر سی دوڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور اس لہر کے پیچھے جو ہاتھ نظر آتا تھا وہ واضح طور پر رابو کا تھا۔ ماما نے سچ ہی کہا تھا، وہ مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ میں نے یہ جو کہا کہ وہ میری نگاہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس میدان میں اناڑی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ محبت کب کرنی چاہیے اور کب صرف دلچسپی لینی چاہیے۔ دلچسپی کے بے پناہ فوائد کے علاوہ محبت کے لامحدود نقصانات میرے علم میں تھے۔ میں رابو میں صرف دلچسپی لے رہا تھا، اور یہ وہی دلچسپی تھی جس کا تعلق مرد اور زن کے جسمانی تقاضوں سے ہوتا ہے۔ میرے کمرے کی صفائی رابو اس وقت کرتی تھی جب میں فارم جا چکا ہوتا تھا، لیکن جمعے کے روز میں گھر پہ ہوتا تھا اور اسے کمرے کی صفائی میری موجودگی میں کرنا ہوتی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز ٹیلی ویژن دیکھتا یا اخبار کے مطالعے میں غرق رہتا، تاہم میری تیز نگاہیں رابو کو مصروف کار دیکھتی رہتی تھیں۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، گھومنا، جھکنا، سب کچھ نگاہ کے راستے جسم میں اترتا اور سنسناہٹ پیدا کر دیتا۔ میں جانتا تھا رابو کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں جتنا میرے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ اور میرے ہونٹوں کے درمیان ہے۔ میں جب چاہوں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا ہوں، لیکن درمیان میں چھوٹے مالک کی بلند و بالا دیوار کھڑی تھی۔ جو عزت اور مان مجھے اس گاؤں نے دیا تھا وہ مجھ سے کچھ قربانیوں کا تقاضا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک قربانی یہ بھی تھی کہ میں خود کو لب و رخسار کی رنگینیوں سے دور رکھوں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جوانی میں ذہن کی سوچ خون کی حدت کے تابع ہوتی ہے۔ میں چھوٹے مالک کی مسنت پر بیٹھ کر گاؤں کا کرتا دھرتا بن گیا تھا، لیکن وہی کھلنڈرا نوجوان تھا جو چند ماہ پہلے تک سہانی شاموں میں لاہور کی سڑکیں ناپتا تھا اور باغوں میں غیر نباتاتی حسن کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن ماما چھٹی پر تھی۔ شام کے وقت رابو کو چائے لے کر آنا پڑا۔ وہ ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی اور میرے پلنگ کے قریب ٹھہر گئی۔ جب وہ جھک کر چائے بنا رہی تھی، میری نگاہیں نہ چاہنے کے باوجود اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے کھلے گلے کی قمیض پہن رکھی تھی اور باریک اوڑھنی اس کا جسم چھپانے میں ناکام تھی۔ ایکا ایکی میرے اندر ایک بند سا ٹوٹ گیا اور شوریدہ سر لہریں جسم میں ہلچل مچانے لگی۔ عورت ایسی ہلچل سے بہت جلد باخبر ہو جاتی ہے۔ میں نے درزیدہ نظروں سے دیکھا، رابو کے گندمی چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لرزاں ہونٹ ہمیشہ سے زیادہ متحرک دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں اب کیسی ہے؟ پہلے سے اچھی ہے مالک۔ اس کا خیال رکھو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بہت اچھا مالک۔ میں نے چائے کی چسکی لے کے کہا، اور چائے تم خود ہی لے کر آیا کرو، اچھی بناتی ہو۔ جی مالک۔ وہ اوڑھنی درست کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں چائے سے زیادہ اس کے تصور کو پیتا رہا اور اپنی دھڑکنوں کا آہنگ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے روز ماما موجود تھیں، لیکن رابو خود ہی چائے لے کر آئی۔ ڈور کلوزر خود بخود دروازے کو بھیڑ چکا تھا۔ اس نے چائے بنا کے میرے ہاتھ میں تھمائی۔ میں نے مسکرا کے کہا، صبح غسل خانے میں صفائی تم کیا کرتی ہو یا ماما؟ جی میں خود کرتی ہوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معلوم ہے مجھے کیسے پتہ چلا؟ جی کیسے؟ ایسے کہ برش اسٹینڈ کے اوپر جو تھوڑی سی جگہ ہے اس پر مٹی جمی ہے۔ شاید پچھلے 3 ماہ سے اسے صاف نہیں کیا گیا، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، کیونکہ تمہارا قد 5.25 فٹ ہے اور 5.25 فٹ سے وہ مٹی نظر نہیں آتی۔ میں 6 فٹ کا ہوں، اس لیے نظر آ جاتی ہے۔ ماما بھی خاصی لمبی تڑنگی ہے، اس لیے وہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ اسی سے میں نے اندازہ لگایا کہ غسل خانہ صرف تم ہی صاف کرتی ہو۔ میری تشریح پر رابو پریشان ہو گئی۔ آہستگی سے کہنے لگی،
معاف کیجیے چھوٹے صاحب، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ غسل خانے میں چلی گئی تو میں بھی چائے چھوڑ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ پنجوں کے بل کھڑی اسٹینڈ کے عقبی خلا میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی اوڑھنی کے پلو کو 2 انگلیوں پر لپیٹ کر مٹی صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے سمجھایا، ارے ایسے نہیں بھائی، یہ دیکھو یہ جھاڑن ہے نا، اسے اس طرح اچھال کے اسٹینڈ کے پیچھے ڈال دو، پھر دونوں کونے پکڑ کر دائیں بائیں حرکت دو، یہ آسان طریقہ ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ یہ سب کچھ سمجھانے بجھانے کے چکر میں اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ میرا ایک پہلو اس کے جسمانی نشیب و فراز سے آگاہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے جب سب کچھ سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھا جائے۔ چند ہی لمحے میں یہ کھیل ختم ہوا اور وہ وحشی ہرنی کی مانند کمرے سے نکل بھاگی۔ میرے لیے یہ حوصلہ افزائی بہت تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ٹرالی لینے آئی تو میں نے نگاہیں پوری بے باکی سے اس کی نگاہوں میں گاڑ دیں۔ وہ سٹپٹا کے نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی اپنے کمرے میں، کبھی حویلی کی چھت پر، کبھی باغ کے کسی گوشے میں۔ یہ ساری 4 دیواری میری شکار گاہ تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی کے وقت اپنی من پسند جگہ پر گھات لگاتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ گاؤں آ کر کئی پابندیاں میں نے اپنے اوپر خواہ لگا لی ہیں۔ شہروں کو رومان پروری میں فوقیت ضرور حاصل ہے، لیکن دیہات میں بھی دیہی ڈھنگ سے خاصی پیش رفت ہو چکی ہے۔ ایک روز مجھے تاریخ پر لاہور جانا تھا۔ 3-4 دن کا کام تھا۔ میں لباس بدل چکا تھا، بریف کیس بھی تیار تھا۔ باہر منشی خادم حسین اور ڈرائیور یار محمد کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ دل چاہا کہ جانے سے پہلے رابو سے 2 باتیں کروں۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی ایسا کام نہیں دکھائی دیا جس کے بہانے اسے بلایا جاتا۔ پھر سوچا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، میں بغیر بہانے کے اسے بلا سکتا ہوں، آخر میں چھوٹے مالک ہوں۔ ماما کو آواز دی کہ رابو کو بھیجیں۔ تھوڑی دیر بعد رابو آ گئی۔ وہ شاید آٹا گوندتی آئی تھی، اس کے ہاتھ کونیوں تک دھلے ہوئے تھے۔ جی کیا بات ہے؟ اس نے حسب معمول دھیمی آواز میں پوچھا۔ خشک بالوں کی ایک لٹ اس کے پھیکے پھیکے سے رخسار پہ جھول رہی تھی۔ پوچھنے کو تو اس نے یہ سوال پوچھ لیا تھا، لیکن چہرے مہرے سے ظاہر تھا کہ جواب وہ جانتی ہے۔ میری نگاہ اس کی پشت پر دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جو ہی ڈور کلوزر نے دروازے کو بھیڑا، میں نے آگے بڑھ کے اسے دبوچ لیا۔ میرا ہدف اس کے لب تھے۔ پتہ نہیں وہ کس کے لب تھے جو اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ میں کافی دیر یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک اس کے کومل جسم نے جھٹکا کھایا۔ کوئی آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے الگ ہو گئی۔ ایسے معاملات میں عورت کی حسیات ہمیشہ قابل بھروسہ رہی ہیں۔ واقعی کوئی آ رہا تھا۔ دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ پٹ واہ ہوئے تو سامنے ماما کھڑی تھی۔ اس نے اطلاع دی کہ رابو کی ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اس اعلان پر بھونچ چکا رہ گیا۔ خیال آیا کہ شاید رابو والی بات اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہے اور اس نے مجھے باز پرس کے لیے بلایا ہے۔ پھر میں نے خود ہی اس خیال پہ لعنت بھیجی۔ یہ لاہور نہیں، یہ میرا گاؤں تھا۔ یہاں زمین کی ہر انچ میری ملکیت تھی۔ لوگوں کا رزق میرے وسیلے سے ان تک پہنچتا تھا۔ مجھ سے کون باز پرس کر سکتا تھا؟ بہرحال میں نے جھنجھلا کر ماما سے پوچھا، کون ملنا چاہتا ہے؟ رابو کی ماں چھوٹے مالک، ماما نے دہرایا۔ اس کی منجی حویلی کے دروازے پہ رکھی ہے۔ رابو پہلے سے ہی ہراساں تھی۔ منجی یعنی چارپائی کا ذکر سن کے اور ڈر گئی، بغیر پوچھے باہر کی طرف بھاگی۔ میں کچھ دیر ششو پنج میں کھڑا رہا۔ میری الجھن دیکھ کے ماما نے کہا، چھوٹے مالک اس کی حالت بڑی خراب ہے، بس 1-2 گھڑی کی مہمان ہے، شاید آپ سے اجازت لینا چاہتی ہے۔ اجازت؟ کیسی اجازت؟ مرنے کی اجازت مالک، اور کس کی؟ وہ کہتی ہے مالک اجازت دے گا تو میری جان آسانی سے نکل جائے گی۔ ہمارے خاندان میں یہی قاعدہ ہے کہ مالک اجازت دے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری بڑی بہن کی جان نہیں نکلتی تھی تو اس نے بھی اللہ بخشے بڑے مالک سے اجازت لی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟
میں بے ساختہ بڑبڑایا۔ پہلے تو دل میں آئی کہ ماما سے کہہ دوں کہ میں نہیں جا سکتا، مگر پھر سوچا کہ گاؤں والے کیا کہیں گے۔ بڑھیا کے پیچھے چلتا حویلی سے باہر نکلا۔ دروازے پہ ایک چارپائی رکھی تھی جس پر ہڈیوں کا ایک ناقابل شناخت ڈھانچہ پڑا تھا۔ یہ رابو کی ماں تھی۔ چارپائی کے گرد حویلی کے ملازمین اور دوسرے لوگ جمع ہو گئے۔ رابو ماں کے سرہانے بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر رابو کی ماں کی آنکھوں میں عجیب چمک نمودار ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ابھی اپنے ڈھانچے کو سمیٹ کر اٹھے گی اور میرے پاؤں میں گر پڑے گی۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں بے اختیار چند انچ پیچھے سرک گیا۔ یہ سراسر اضطراری فعل تھا، ورنہ اس جاں بلب عورت میں اتنی سکت کہاں تھی کہ ایسی حرکت کر سکتی۔ اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر لے جا کر سلام کیا، پھر اس کے لب حرکت کرنے لگے۔ لوگ بالکل خاموش کھڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے کسی رد عمل کی توقع کر رہے ہیں۔ ذہن نے مشورہ دیا کہ مجھے عورت کے قریب ہو کر اس کی بات سننی چاہیے۔ ناگواری کو دباتے ہوئے میں عورت کے چہرے کی طرف جھک گیا۔ اس کے خد و خال اب کچھ میری پہچان میں آنے لگے تھے۔ اس کا نام شاید تالیہ تھا۔ ہم سب اسے تالیہ تالیہ کہا کرتے تھے۔ تالیہ وہی کام کرتی تھی جو اب اس کی بیٹی انجام دیتی تھی۔ میں بچپن سے اسے اکثر حویلی کی چار دیواری میں گھومتے دیکھتا تھا۔ کبھی برتن مانجتے، کبھی فرش دھوتے، کبھی ڈھیروں کپڑے استری کرتے۔ پھر میں لاہور چلا گیا، بس کبھی کبھار آنا ہوتا تھا۔ چند سال پہلے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تالیہ بیمار ہے، کام پر نہیں آتی۔ اتنے برس بعد آج اس کی بیماری انجام کو پہنچ رہی تھی۔ وہ سرسراتی آواز میں بولی، چھوٹے مالک، مجھے اجازت دو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو تالیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کتنے بے روح، کتنے بے محل الفاظ تھے یہ۔ اس کے باوجود میں یہی الفاظ کہہ سکتا تھا۔ تالیہ نے کہا، مالک، میرا سفر ختم ہو رہا ہے، بس ایک بنتی کرنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں کہو، میں نے چور نظروں سے رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رابو اب آپ کے سپرد ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں، ابھی بالڑی ہے، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دینا۔ میں نے دیکھا تالیہ کی گدلی آنکھوں میں عاجزی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ زبان خاموشی سے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، مالک، اپنی عمر بھر کی خدمت کے عوض میں صرف اپنی بیٹی کی سرپرستی مانگتی ہوں۔ 3 کپڑوں میں اسے عزت کے ساتھ ٹھکانے لگا دینا۔ بے فکر رہو تالیہ، میں نے اپنی بھاری آواز کو کچھ اور بھاری بھرکم بنا کر کہا۔ رابو اور ماما ہمارے گھر کے افراد کی طرح ہیں، میں انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں جلد از جلد تالیہ کے پاس سے اٹھ جانا چاہتا تھا۔ میری مرضی میرا منشی خوب سمجھتا تھا۔ وہ میرے قریب جھک کے کہنے لگا، چھوٹے مالک جلدی کیجئے، وکیل صاحب کا وقت نکل جائے گا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ روتی دھوتی رابو پہ ڈالی اور اپنے ملازمین کے ساتھ کار میں جا بیٹھا۔ لاہور میں میرا کام 2-3 روز میں ختم ہو گیا، لیکن پھر 3-4 روز افروزہ کی نازبرداریوں میں لگ گئے۔ افروزہ کا تعلق ہماری برادری سے تھا۔ نہایت خوش الحال صنعت کار کی بیٹی تھی۔ در حقیقت عملی زندگی میں افروزہ کے والد انوار صاحب سے بے حد متاثر تھا۔ میری طرح انہیں بھی نوجوانی میں صنعت کار بننے کا جنون تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ اپنے عزائم میں کامیاب رہے، جبکہ میں اپنے راستے پر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا آیا۔ افروزہ حسین ہونے کے ساتھ ذہنی صلاحیتوں سے بھی مالا مال تھی۔ میری اور اس کی ملاقات کالج کے زمانے میں ہوئی تھی۔ خاندانی قربت کے سبب ہمارے تعلقات تیزی سے بڑھے اور ہم ایک دوسرے کو کافی حد تک سمجھنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری طرف سے شادی کی پیشکش ہوئی تو دوسری جانب سے انکار نہیں ہوگا، مگر یہ فیصلہ میں اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں ہر کام سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ شادی میں عجلت میں کیسے کر لیتا؟ 1 ہفتے بعد جب میں لاہور سے فارغ ہو کر خوشاب پہنچا تو رابو کی ماں کو لحد میں اترے 4 دن ہو چکے تھے۔
وقت اپنی پوری رفتار سے گزرتا رہا۔ میں پوری تندہی سے اپنے پولٹری فارم کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب میں دیہی ماحول سے کافی مانوس ہو چکا تھا، ہر اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا، اور آغاز میں جو جھجک تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ جن دنوں میں حویلی میں ہوتا تھا، اکثر رابو سے ملاقات ہوتی رہتی۔ میں موقع دیکھ کر اسے بلاتا، میرے ایک اشارے پر وہ کچے دھاگے سے بندھی چلی آتی۔ میں اسے باہوں میں سمیٹ کر اس بات کے واشگاف ثبوت فراہم کرتا کہ وہ میری ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، رابو کی تمام تر خود سپردگیوں کے باوجود میں نے ہمیشہ خود کو اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ میں خود بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ بس ایک دیوار سی میرے سامنے آ جاتی تھی۔ میں محسوس کرتا تھا اس دیوار پر بڑے بڑے جلی حروف میں چھوٹے مالک لکھا ہے، اور وہ ان گنت جملے درج ہیں جو لوگ میری عزت افزائی میں کہتے سنتے ہیں۔ اس دیوار کے اوپر مجھے اپنے باپ دادا اور ان کے بزرگوں کی شاندار پگڑیاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا یہ دیوار گری تو یہ سب پگڑیاں بھی مٹی میں رل جائیں گی۔ اور یہ دیوار صرف رابو اور میرے درمیان ہی نہیں تھی۔ میں جب بھی کوئی ایسا کام کرتا جس پر میرے اندر کے انسان کو قلق ہوتا تو یہ دیوار ابھر کے سامنے آ جاتی تھی۔ اگر اسے خود ستائشی نہ سمجھا جائے تو میں کہوں گا کہ اپنی تمام تر رنگین طبیعت کے باوجود خون میں شرافت اور پارسائی کا وہ جوہر کسی نہ کسی درجے میں موجود تھا جو مجھے وراثت میں ملا تھا، اور جس کے سبب لوگ میرے بزرگوں کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے، صبح میں خلاف معمول دھوپ سینکنے کے لیے چھت پہ چلا گیا۔ 9-10 بجے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن آج فارم پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دراصل کچھ شہری دوستوں کے ساتھ میں مرغابی کے شکار پر گیا ہوا تھا، اور اس سے روزہ مہم سے کل رات ہی واپسی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج آرام کیا جائے۔ دفتن نیچے صحن کی طرف سے کچھ مدھم آوازیں سنائی دی۔ غالباً رابو کسی دوسری نوکرانی سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے منڈیر کے جھرونکے سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نلکے کے نیچے رابو اور چمپا کھڑی تھی۔ چمپا میرے وہ شکاری بوٹ دھو رہی تھی جو کیچڑ اور گھاس پھوس کے ملبوبے سے لتھڑے ہوئے تھے۔ بوٹوں سے آلائش جدا کرنے کے لیے چمپا نے جھاڑو استعمال کیا تھا۔ رابو اسی بات پر خفا ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ چمپا نے بوٹوں کو جھاڑو سے کھرچ کر ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چمپا کو دھکیل کے پرے ہٹایا اور خود بوٹ دھونے بیٹھ گئی۔ میں جھرونکے پر رکوع کے بل جھکا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چمپا چلی گئی تو رابو نے بڑی تسلی سے بوٹ دھونے شروع کیے۔ وہ کیچڑ اور گوبر وغیرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی، بڑی محبت اور ملائمت کے ساتھ، جیسے بوٹ نہ ہو کسی پیارے کا چہرہ ہو۔ بوٹ دھل گئے تو اس نے انہیں اپنی اوڑھنی سے پونچھا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد بکھرے بالوں کو ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی صورت میں باندھا اور دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ آستین چڑھائے، صحن میں ادھر ادھر گھومتی، وہ مجھے اچھی لگی۔ کبھی کبھی وہ خاصی پرکشش لگتی تھی۔ کوشش کے باوجود میں جان نہیں سکا کہ یہ کشش کہاں ہے، اس کے ہونٹوں میں، اس کے متوازن جسم میں، اس کی بھرپور نسوانی مسکراہٹ میں، یا ان عریاں باہوں میں جو اس کی چڑھی آستینوں میں سے جھانکتی رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خوبصورتی کے نخلستان تھے جن کی ٹھنڈک پیاسے ہونٹوں کو سیراب کر سکتی تھی۔ میں محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں کوئی مجبور عاشق نہیں تھا کہ آہیں بھر کے رہ جاتا۔ وہ مجھے اچھی لگی تو میں اس کیفیت کا اظہار عملاً کر سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ رات شہری دوستوں نے میرے کمرے میں جو ہڑبونگ مچائی تھی اس کے اثرات جوں کے توں ہوں گے، اور رابو کو کمرہ سنبھالنے میں کافی وقت لگے گا۔ اس کافی وقت میں سے کچھ وقت میں اپنے استعمال میں بھی لا سکتا تھا۔ چھت سے اتر کر میں بیڈ روم میں پہنچ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کمرہ آئینے کی طرح صاف تھا۔
ہر شے کرینے سے رکھی ہوئی تھی، مجال ہے جو کہیں کوئی بے ترتیبی نظر آئے۔ یہ سب رابو کا ہی کیا دھرا تھا۔ وہ کام اچھا ہی نہیں، بہت زیادہ اچھا کرتی تھی، یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں لاجواب تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب حویلی میں داخل ہوتی تھی اور رات 10 بجے تک بے تکان جتی رہتی تھی۔ دوسرے ملازمین یقیناً رابو پر دانت پیستے ہوں گے، کیونکہ رابو کی وجہ سے انہیں بھی چستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ رابو اب میرا سامنا کرنے سے کتراتی ہے۔ کمرے کی آنن فانن صفائی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یقیناً حویلی کے ملازمین کو ہمارے تعلق کی بھنک پڑ چکی تھی اور ان کی آگاہی رابو کے لیے حجاب بنتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس کا کمرے میں آنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد قمیص کے گرے باندھ سے ایک بٹن توڑ کر علیحدہ کر دیا، گرج کے ماما کو آواز دی۔ وہ حسب معمول بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا، یہ قمیص کا بٹن کہاں ہے؟ وہ ٹوٹا ہوا بٹن دیکھا اس نے اور گھبرا گئی۔ جلدی سے بولی، غلطی ہو گئی چھوٹے مالک، میں ابھی ٹانک دیتی ہوں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سوئی دھاگا ڈھونڈ کے وہ میری طرف بڑھی۔ پھر اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ بٹن ٹانکنا ماما کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اسے تو معلوم نہیں سوئی کیسے نظر آ گئی۔ ہراساں لہجے میں کہنے لگی، 1 منٹ چھوٹے مالک، میں رابو کو بھیجتی ہوں۔ سلیب پر کھٹ کھٹ بجاتی ہوئی وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں زیر لب مسکرانے لگا۔ چند لمحوں بعد رابو سوئی دھاگا لیے اندر آئی۔ کھلا گریبان اور اس میں سے جھانکتے ہوئے سیاہ بال دیکھ کر اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہنے لگی، دیجیے قمیص۔ نہیں، ایسے ہی لگا دو، میں نے مسکرا کے کہا۔ اس کی شوخ سیاہ آنکھیں ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے ٹکرائیں، پھر وہ آگے بڑھ کر ٹوٹے ہوئے دھاگے گریبان سے چننے لگی۔ بٹن کہاں ہے؟ کون سا؟ جو آپ نے توڑا ہے۔ میں نے مسکرا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹن اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بٹن ٹانکنے لگی۔ انگلیوں کی پوریں میرے سینے کے بالوں سے الجھ رہی تھیں۔ اس کے لباس سے اٹھنے والی بو کئی طرح کی ہوتی تھی، صابن کی بو، ترکاری کی بو، مشقت کے پسینے کی بو، لیکن ان ساری بوؤں کو وہ ایک تیز خوشبو میں چھپا لیتی تھی۔ یہ کوئی مصنوعی خوشبو نہیں تھی، یہ اس کے کنوارے جسم کی مہک تھی جو ایک مست ادا کے ساتھ مجھے گھیر لیتی تھی۔ وہ بٹن لگا چکی تو میں نے کہا، بیٹھ جاؤ رابو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی کھوجی نگاہوں نے ایک لمحے میں میرے چنچل منصوبوں کی ٹوہ لے لی۔ کہنے لگی، ابھی نہیں چھوٹے مالک، ماما اور چمپا باہر گھوم رہی ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بازار چلی جائیں گی تو میں آؤں گی۔ میں نے اسے جانے دیا، گھڑے کی مچھلی ہی تو تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر کے حالات درست کر کے واپس آ گئی۔ میں نے باہیں کھولیں، وہ ان میں یوں سما گئی جیسے ان باہوں کا ہی ایک حصہ ہو۔ میں نے اس کے الجھے سلجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، رابو، کیوں میرے لیے اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ میں کوئی ایسا اچھا آدمی تو نہیں ہوں۔ اس سوال پر وہ خاموش رہی۔ میں نے اسے تھوڑا سا جھنجھوڑ کر جواب دینے پر اصرار کیا۔ وہ میرے کندھے کے گداز میں اپنی ناک دھنسا کر بولی، چھوٹے مالک، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میرے بس میں ہو تو اپنی کھال کی جوتیاں بنوا کر آپ کے پاؤں میں ڈال دو۔ میں نے کھینچ کے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے بڑا سادہ سا جواب دیا، لیکن اس جواب نے مجھے لرزا دیا۔ وہ کہنے لگی، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، خوبصورت لب اد کھلے تھے، جیسے وہ مجھ سے نہیں آسمان سے مخاطب ہے، اس نیلگوں بلندی سے مخاطب ہے جو قوت، اختیار اور لازوال عظمتوں کی علامت ہے۔ اس کے انداز نے مجھے شرمسار کر ڈالا۔ شرمساری کو چھپانے کے لیے میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے سے ہم کلام کر دیا۔ وقت کا پنچھی روز و شب کے پر لگائے اڑتا رہا۔ حویلی کی 4 دیواری میں رابو
وقتاً فوقتاً میری تنہائی کو چمکاتی رہی۔ ایک موقع پر تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں سچ مچ رابو کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ یہ عجیب ہی کیفیت تھی، کبھی ہر وقت ہوتی، کبھی دنوں تک نہ ہوتی۔ کہتے ہیں کہ خواب ان سوچوں کا سایہ ہوتے ہیں جو ہم جاگتے ذہن سے سوچتے ہیں۔ میرے خوابوں میں رابو کا گزر ہونے لگا، اور کبھی کبھی میں اسے ایک دلہن کے روپ میں دیکھتا۔ سرخ جوڑے میں لپٹی وہ میرے سامنے آتی، میں کھڑا اس کی طرف تکتا رہتا۔ کبھی خیال آتا یہ میری دلہن ہے، میرے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی سوچتا کہ یہ تو معمولی لڑکی ہے، یہ میری دلہن کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ کسی اور کی امانت ہے، اور میں اسے ایک غیر محرم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا، لیکن آنکھوں کو جتنا موندنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی کھلتی جاتی اور میں بیدار ہو جاتا۔ بہت جلد میں نے اپنی سوچوں کا دھارا بدل کر اس خواب پر قابو پا لیا۔ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رابو سے کسی طرح بھی میرا جوڑ نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی خاطر پوری زندگی اس سے وابستہ کی جائے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر اسے شریک حیات بنانا میرے جیسے شخص کے لیے جگ ہنسائی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ذہن میں یہ خیال مستحکم ہونے کے بعد مجھے اپنا وہ فرض یاد آنے لگا جو رابو کی ماں نے مرتے وقت مجھ پر عائد کیا تھا۔ میں رابو کی شادی کا سوچنے لگا۔ رابو کے قریبی عزیزوں میں صرف ایک ماما تھی جس سے مشورہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ماما سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ ہری پور میں ان کے کچھ عزیز رہتے ہیں، انہی میں دارا نام کا ایک لڑکا کئی بار گاؤں بھی آ چکا ہے۔ وہ برسر روزگار ہے، فروٹ کی ٹوکریاں اور چھابے وغیرہ بنانے کا کام کرتا ہے۔ رابو کی ماں چاہتی تھی کہ رابو کا بیاہ دارا سے ہو جائے۔ میں نے ماما سے کہا کہ وہ ہری پور جا کر ان لوگوں کی مرضی معلوم کرے، اور اگر بات بنتی ہے تو رابو کا رشتہ طے کرتے۔ اس سلسلے میں مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا۔ ماما اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ اگلے ہی روز وہ اپنی گٹھڑی باندھ کر ہری پور روانہ ہو گئی۔ رابو غالباً ان معاملات سے لا علم تھی۔ ماما کی واپسی ایک ہفتے بعد ہوئی۔ وہ کامیاب لوٹی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہری پور میں اس کی ملاقات اپنے ایک بھائی سے بھی ہو گئی، اور ان دونوں نے مل کر رابو کا معاملہ طے کر دیا ہے۔ ہماری حویلی میں رب نواز کے اہل خانہ کی حیثیت عام ملازموں سے مختلف تھی۔ عام ملازم کی بیٹی کو شادی پر 5,000 روپے نقد یا اس کے برابر کچھ دے دیا جاتا تھا۔ میں نے رابو کے لیے 10,000 روپے وقف کیے تھے۔ 8,000 روپیہ میں نے اپنے منشی کو ماما کی موجودگی میں دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اسے بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ ایک روز جب میں آرام کرسی پہ بیٹھا تھا، رابو میرے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، رابو، تو اس شادی پر خوش ہے نا؟ اس کی انگلیوں میں اجنبی سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں نے مڑ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، نہ خوشی، نہ غم، نہ دکھ، نہ شکر گزاری۔ تراشیدہ ہونٹ باہم پیوست تھے۔ میں نے کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دارا کیسا لڑکا ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے اسے دیکھا ہوا ہے نا؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے ساتھ خوش رہو گی نا؟ اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ بالوں میں انگلیوں کی حرکت بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے سر اس انداز سے جھکایا کہ اوڑھنی خود بخود گھونگھٹ بن گئی۔ اس میلے سے بوسیدہ گھونگھٹ نے سب کچھ چھپا لیا۔ یہ کوئی معمولی گھونگھٹ نہیں تھا۔ اس چند بالشت کپڑے کی اوٹ میں مشرقی عورت ہزاروں طوفان چھپا لیتی ہے۔ چیختی چنگھاڑتی آندھیاں، اشکوں کے سمندر، خوشیوں کے انبار، دکھوں کے پہاڑ، سب کچھ اس گھونگھٹ کے پیچھے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ گھونگھٹ 1000 سال پہلے بھی ناقابل عبور تھا، اور آج بھی ہے۔ کوئی ایکس رے مشین، کوئی لیزر، کوئی اینٹی ڈارک اور اینٹی کلاتھ شیشہ اس گھونگھٹ کے پیچھے نہیں جھانک سکتا۔ چند دنوں بعد رابو حویلی میں کم کم نظر آنے لگی۔
میں نے ماما سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شادی قریب آ گئی ہے، اس لیے وہ سینے پر رونے میں مصروف رہتی ہے۔ مجھے اس بات پر دھچکا سا لگا، لیکن کئی دوسرے دھچکوں کی طرح میں اسے بھی بآسانی برداشت کر گیا۔ میں زیادہ وقت فارم ہاؤس میں گزارنے لگا۔ مرغیوں کے علاوہ اب میں بٹیر کی افزائش کا کام بھی شروع کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں انڈے سینے کی مشین انکیوبیٹر مقامی کاریگروں سے بنوا رہا تھا۔ اس سلسلے میں افروزہ کے والد بھی میری مدد کر رہے تھے۔ رات گئے میں فارم سے آتا اور پڑھ کے سو جاتا۔ حویلی کے حالات کی زیادہ خبر نہیں رہتی تھی۔ ایک روز ماما نے بتایا کہ پرسوں جمعے کے روز رابو مائیوں بیٹھے گی اور اس رسم کے بعد لڑکی شادی سے پہلے کہیں آ جا نہیں سکتی۔ شادی میں اب 6-7 روز ہی رہ گئے تھے۔ ماما کی درخواست پہ میں نے اسے اخراجات کے لیے 2000 روپے مزید دے دیے۔ جمعے کے روز میں حویلی میں ہی سستا رہا تھا، اچانک رابو نظر آئی۔ حسب معمول اڑسی ہوئی آستینوں میں اس کی سڈول باہیں جھلک رہی تھیں اور وہ کام پر آمادہ نظر آتی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، رابو، آج تو تیری رسم ادا ہونی تھی، تو یہاں چلی آئی؟ وہ کہنے لگی، رسم کا کیا ہے، شام کو ہو جائے گی۔ پھر وہ تیزی سے غسل خانے میں گھس گئی۔ غسل خانہ صاف کرنے کے بعد باہر نکلی، کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ اس روز میں اس کی تندہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی ستارہ ڈوبنے سے پہلے آخری بار اپنی چمک دکھا رہا ہے۔ اس نے میرے سارے ان دھلے کپڑوں کا انبار صحن میں لگا لیا، دھونے بیٹھ گئی۔ ان کپڑوں میں میرے کمرے کے دوبیز، پردے اور مسہریوں کی چادریں وغیرہ سب کچھ شامل تھا۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو حویلی کا فرش دھونے لگی۔ بعد میں کچن میں چلی گئی، کھانا پکانے میں باورچن کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اتنی دیر میں کپڑے سوکھ گئے تھے، اس نے انہیں استری کر کے الماریوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے مختلف جوتے پالش کیے، میری کتابوں کو سلیقے سے لگایا، روزمرہ استعمال کی اشیاء کو مقررہ جگہوں پہ رکھا۔ اس دوران اس نے مجھے 2 بار چائے بھی بنا کر دی۔ میرے اندازے کے مطابق 7-8 گھنٹوں میں اس نے جتنا کام کیا تھا وہ کوئی دوسری ملازمہ 8 دن میں بھی نہ کر پاتی۔ شام کو وہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گندمی رخساروں پر نقاہت کی زردی تھی، لیکن آنکھوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی تازہ دم ہے۔ ماما میرے پاس آئی، کہنے لگی، چھوٹے مالک، آپ ہی اسے کچھ کہیں، دوپہر سے گھر میں عورتیں آئی بیٹھی ہیں اور یہ گھر جانے کا نام نہیں لے رہی۔ میں نے رابو کو اپنے پاس بلایا۔ جی، وہ سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی تم گھر کیوں نہیں جاتی؟ ماما پریشان ہو رہی ہے۔ جاؤ اب گھر، بہت کام ہو چکا۔ بس چھوٹے مالک، ابھی جا رہی ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کیا رہ گیا ہے اب؟ وہ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ نہیں، لگ جائے گا کھانا، میں نے قدرے جھنجھلا کے کہا۔ بہت ہے یہاں کھانا لگانے والے، جاؤ اب تم، وہاں دوپہر سے انتظار ہو رہا ہے تمہارا۔ میرے لہجے نے ایک دم سے اسے دکھی کر دیا۔ کوئی لو سی بھڑک کر اس کے رخساروں پر بجھ گئی۔ جی اچھا، وہ آہستگی سے بولی اور میری طرف دیکھے بغیر ماما کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ آخری وقت میں مجھے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دیر میں اسی افسوس میں بیٹھا رہا، پھر کسی دوسرے دھیان میں لگ کے سب کچھ بھول گیا۔ ٹھیک 7 روز بعد رابو کی شادی ہو گئی۔ میں شام کے وقت فارم سے واپس آیا تو حویلی کے دروازے کے سامنے دلہا دلہن اور باراتی کھڑے تھے۔ بارات کی سواریاں یعنی ایک پیلی چھت والی ٹیکسی اور 2 ٹریکٹر ٹرالیاں بھی پاس ہی کھڑی تھیں۔ منشی خادم حسین نے بتایا کہ یہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ منشی نے کہا کہ رواج کے مطابق یہ لوگ آپ کو سلام کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں ہونٹ کاٹ کے رہ گیا۔ میں نے اس موقع سے فرار حاصل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پنجابی کہاوت کے مطابق موسیٰ ڈریا موت کولوں تے موت اگے کھڑی، آخر سامنا کرنا ہی پڑا۔ جو ہی میں اپنی ہونڈا کار سے اترا، ماما نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں میں دوپٹہ بچھا دیا۔ غالباً یہ بھی کوئی رسم تھی۔ دلہا دلہن آگے آئے اور ہندوؤں کے انداز میں پاؤں چھونے کی کوشش کی۔
میں نے انہیں اس عمل سے روکا۔ وہ دونوں سر جھکائے کھڑے رہے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں مضحکہ خیز صورتحال کا شکار ہوں۔ اپنی عمر سے قطع نظر میں حویلی کا مالک اور گاؤں کا معتبر اعلیٰ تھا۔ مجھ سے توقع کی جا رہی تھی کہ میں دلہا دلہن کے سر پر دستے شفقت رکھوں گا۔ میں نے اس کٹھن ذمہ داری سے کنی کتراتے ہوئے جیب میں سے 5-5 100 کے 2 نوٹ نکالے اور 9 بیاہتا جوڑے کو دے دیے۔ دلہا جو درمیانے قد کا گہرا سانولا شخص تھا، اس نوازش پر فرط احترام سے دوہرا ہونے لگا۔ رابو نے سر جھکا کر خاموشی سے شکریہ ادا کیا اور دلہا کے ساتھ الٹے پاؤں چل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جب تک میں رخ پھیر کر حویلی میں داخل نہیں ہو گیا، وہ لوگ وہیں کھڑے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے کمرے کی ایک کھڑکی سے ٹریکٹر، ٹرالیوں اور ٹیکسی کو راستے کی دھول میں گم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ رابو جا چکی تھی۔ جانے کے بعد لوگ عموماً یاد آتے ہیں۔ رابو بیاہ کر پیا کے دیس چلی گئی تو دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اپنا بہت کچھ گنوا دیا۔ اول میں سمجھا تھا کہ یہ کیفیت عارضی ہے، جلد ہی میں کار دنیا میں محو ہو جاؤں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وقت کی دھند میں رابو کا چہرہ دھندلانے کے بجائے اور نکھرتا چلا گیا۔ رابو کی شادی کے دنوں میں میرے اندر جو ایک دراڑ سی پیدا ہوئی تھی، وہ اب پھیل کر ایک وسیع و عریض خلا میں بدل چکی تھی، اور یہ خلا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت کچھ اس خلا میں جھونکنے کی کوشش کی، شکار کھیلا، سیر و تفریح کی، کئی ہفتے لاہور میں رہ کر افروزہ کے پہلو سے لگا رہا، لیکن سب بے سود رہا۔ جو ہی میں حویلی واپس آتا تھا، در و دیوار پر رابو کی شبیہ چپساں نظر آتی تھی۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سنتا تھا، اس کی مدھم آواز راہداریوں میں گونجتی تھی، 2 بھیدوں بھری سیاہ آنکھیں میرے ارد گرد چکرانے لگتی تھیں۔ میں جھنجھلا کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیتا، بڑبڑانے لگتا۔ کون سی حور پری تھی وہ؟ کیا رکھا تھا اس میں؟ کیوں یاد کرتا ہوں میں اسے؟ لعنت ہے مجھ پر اور میرے ذوق پر۔ ایسے میں افروزہ کا خوشبودار جسم اپنے تصور میں بسانے کی کوشش کرتا، اس کی بے پناہ نفاست، ذہانت اور خوبصورتی کو ذہن میں لاتا اور سوچتا کہ رابو کا اس سے کیا مقابلہ۔ واقعی رابو کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، دونوں بالکل مختلف عورتیں تھیں۔ پھر بھی میں رابو کو یاد کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری دلی کیفیت ابتر ہوتی چلی گئی۔ ایک روز رابو کے رخساروں جیسی زرد گندم کے کھیتوں میں اداس پھرتے پھرتے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں، رابو کے عشق میں۔ میں سر تا پا لرز گیا۔ کس قدر شرم کی بات تھی اور کتنی توہین آمیز۔ میں جو معمولی نسل کا جانور نہیں خریدتا تھا، کم ذات شخص سے بات نہیں کرتا تھا، ایک قطعی معمولی لڑکی سے عشق کر رہا تھا۔ حماقت ہی حماقت تھی، بلکہ حماقتوں کا سلسلہ تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ رابو جیسی لڑکی کو نگاہ میں جگہ ہی نہ دی جاتی، اور اگر جگہ دے دی تھی تو پھر اس سے اتنا قریب نہ ہوا جاتا۔ میں نہ صرف قریب ہوا بلکہ حتمی قربت کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کوئی دیکھنے یا ٹوکنے والا نہیں تھا۔ وہ انگارہ جو آج شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا، وہ میرے کمرے میں یا حویلی کے کسی بھی گوشے میں بآسانی بجھایا جا سکتا تھا۔ اس پر اتنا پانی پھینکا جا سکتا تھا کہ وہ بجھ جاتا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو رابو سے شادی کی جا سکتی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، کسی کو اعتراض کا کیا حق تھا؟ بدصورت تو نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اندر ایک پجارن بیٹھی تھی جو اپنے اشکوں سے میرے پاؤں دھو دھو کر پینا چاہتی تھی۔ اب آخری حماقت میں یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، میں اپنی آہوں سے محبت کے بھڑکتے شعلے کو دن رات ہوا دے رہا تھا۔ شادی کے بعد 3-4 ماہ تک رابو مجھے بالکل نظر نہیں آئی۔ پھر ایک روز وہ یوں نمودار ہوئی جیسے اچانک بادل چھٹ جائیں
اور سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگے۔ میں گاؤں سے باہر اپنے فارم پر بیٹھا تھا کہ ماما سلیب پر چپڑ چپڑ بجاتی وہاں پہنچی۔ کہنے لگی، چھوٹے مالک، رابو اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ سینے میں برپا ہونے والے زلزلے کو میں نے بمشکل چہرے تک آنے سے روکا۔ کہاں ہے وہ؟ دونوں باہر کھڑے ہیں، کہتی ہے پہلے مالک سے اجازت لے کے آؤ۔ پہلے تو جی میں آئی کہ فوراً اسے اندر بلا لوں، لیکن پھر تحمل سے کام لیا۔ اپنی لرزاں آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نہیں رہی ہو کام کر رہا ہوں، شام کو حویلی آ جانا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ یہاں میرے علاوہ 2-3 کارندے اور بھی موجود تھے۔ میں کسی کے سامنے رابو کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماما چلی گئی تو میں دیر تک سوچتا رہا کہ رابو کیا کہنا چاہتی ہے۔ شام سے 1 گھنٹہ پہلے میں حویلی پہنچ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کے فارغ ہوا ہی تھا کہ رابو کی صورت نظر آ گئی۔ خاوند اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ دونوں اجازت لے کر اندر آئے۔ رابو نے گلابی پھولدار سوٹ پہن رکھا تھا، سر پہ اسی رنگ کی موٹی اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا خاوند عام دیہاتی لباس میں تھا۔ وہ پہلے کی طرح میلا کچیلا نظر آ رہا تھا، جبکہ رابو پہلے سے زیادہ نکھری ہوئی تھی۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، کانوں میں جھمکے تھے۔ اسے دیکھ کر دل میں درد کی لہر اٹھی۔ میں نظریں ہٹا کر اس کے شوہر کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ وہ جھجکتے ہوئے صوفے پر ٹک گئے۔ 1-2 رسمی باتوں کے بعد میں نے دارا سے پوچھا، ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ ماما کہہ رہی تھی کوئی مسئلہ ہے تمہارا؟ نہیں چھوٹے سرکار، مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک درخواست کرنا تھی آپ سے۔ ہاں ہاں کہو۔ دارا نے رابو کو ٹہوکا دیا کہ وہ بات کرے۔ رابو نے جوابی ٹہوکا اسے دیا۔ وہ بتیسی نکال کر عاجزی سے کہنے لگا، چھوٹے سرکار، ادھر ہری پور میں نے چھوٹا سا کھوکھا ڈال رکھا تھا۔ وہ بھی کئی لوگ وہاں ٹوکریاں بیچ کر روزی کما رہے تھے، لیکن ابھی بازار والوں نے سب کو مار بھگایا، اوپر سے کام بھی بڑا مندہ ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس، میرا مطلب ہے فارم وغیرہ میں کہیں گنجائش ہو تو مجھے رکھ لیں، رابو آپ کی خدمت کر لیا کرے گی، ہم دونوں کی دال روٹی چلتی رہے گی۔ میرے سینے میں درد کی لہر سی اٹھی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ رابو جو اتنی دور چلی گئی ہے ایک دم اس قدر قریب آ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا فوراً حامی بھر لوں، دونوں سے کہوں کہ کام پہ آ جائیں، لیکن پھر وہی ناقابل عبور دیوار سامنے آئی، ہمالیہ سے اونچی اور خیالوں سے طویل۔ میرے اندر سے کسی نے کہا، جہانداد، اپنے عذاب میں سختی کا اہتمام مت کرو، تم آگ میں جل رہے ہو، اور رابو کی موجودگی اس جلتی پر تیل ڈال دے گی، تم بھسم ہو جاؤ گے، یا ہمالیہ سے اونچی دیوار خاکستر ہو جائے گی۔ دارا کی امید بھری نگاہیں میرے چہرے کی کشمکش پڑھ رہی تھیں۔ رابو گم سم بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ میں نے آخر کار ایک گہری سانس لی۔ کہا کہ ٹھیک ہے دارا، کل تم فارم پر آ جانا، میں دیکھوں گا تم کون سا کام کر سکتے ہو، لیکن رابو کی جگہ تو میرا منشی پہلے ہی 2 عورتیں رکھ چکا ہے۔ دارا کے چہرے پہ مایوسی جھلکی۔ میں نے کہا بہرحال تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم محنت کرو گے تو فارم سے اچھی خاصی اجرت مل جایا کرے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے سلام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے رابو سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن بھول گیا کہ کیا پوچھنا تھا، بس ہونٹ کھول کے رہ گیا۔ چند لمحے کمرے میں بے ڈھنگی سی خاموشی طاری رہی، پھر دونوں نے جھک کے سلام کیا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئے۔